رمضان ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے سارے مہینوں سے ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان. جی حضور والا خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. تقریری مقابلہ ہے دہن میں زباں تمہارے لیے. میں ہوں ڈاکٹر سید عمران ودود. ناظرین ایک نیا دن ایک نیا مقابلہ, لیکن سوچ وہی کہ نسل نو کی آبیاری میں کچھ اپنا حصہ شامل کرنا ہے. یہ فن تقریر, فن مکالمہ, فن مباحثہ, فن خطابت, اسے نسل نو میں منتقل کرنا ہے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں چاہے کوئی سا بھی علم ہو, کوئی بھی ادیان ہو, تہذیب ہو, معاشرہ ہو, اس کی نہ صرف تشکیل میں یہ فن کام آتا ہے بلکہ اس کی ارتقاء میں, اس کے بقا میں بھی اس فن کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے. اور یقینی طور پہ یہ فن آج کے زمانے میں بھی ہم تاریخ انسانی میں دیکھتے ہیں کہ جو بڑے سپہ سالار گزرے ہیں, بڑے جرنیل گزرے ہیں, وہ اس فن میں ماہر ہوا کرتے تھے خود بھی, اور اپنے ساتھ ایسے خطباء رکھتے تھے کہ جو ضرورت پڑنے پر لوگوں کے لہو کو گرمانے کے لیے تقاریر کیا کرتے تھے. اور آج کے زمانے میں بھی بہت سے ادارے ایسے ہیں جہاں پر فن تقریر اور فن خطابت کی بڑی اہمیت ہے, چاہے وہ پارلیمانی نظام کہہ لیجئے, چاہے وہ میڈیا کہہ لیجئے, چاہے عدلیہ کہہ لیجئے. تو بس اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم بھی اپنے طور پر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس فن کو نسل نو میں منتقل کر سکیں. اسی سلسلے میں یہ بزم سجائی گئی ہے. آج اس کا غالباً 5واں انتخابی مرحلہ ہے, 5واں انتخابی مقابلہ ہے. آج بھی حسب روایت ہمارے ساتھ 3 شرکاء یہاں پر موجود ہیں جو آڈیشنز کے مراحل طے کر کے یہاں تک پہنچے ہیں. آج کا مقابلہ ہوگا ان کے مابین, اور اس مقابلے کو جج کریں گے شہر کراچی کے نامور منصفین. اور ہمارے ساتھ سب سے پہلے میں تعارف کروا دیتا ہوں کہ ہمارے ساتھ سب سے پہلے تشریف رکھتے ہیں جناب شاہد مسعود. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, ہم خوش آمدید کہتے ہیں. شاہد بھائی کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں. آج 5واں مقابلہ ہے ہمارا, رمضان اتنی صرف 25 دن رہ گئے, پتہ ہی نہیں چلا. جی پتہ ہی نہیں چلا, 25 دن ہے, صرف 25 دن. اور حقیقت ہے کہ نہیں پتہ چلتا, یہ مہینہ بہت تیزی کے ساتھ مکمل ہو جاتا ہے. جی ایسا ہی ہے. شاہد بھائی کے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمود غزنوی صاحب. آپ کا بھی خیر مقدم ہے جناب, کیسے مزاج ہیں؟ بہت شکریہ, اللہ کا شکر. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہی ہمارے ہر دل عزیز جناب رضوان زیدی. رضوان بھائی آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے. آج کا بھی مقابلہ ہے, 3 کنٹیسٹنٹ یہاں پر موجود ہیں. آج جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے ان بچوں کے لیے وہ ہے جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. یہ اقبال کے اشعار سے ہی موضوع کا انتخاب کیا جا رہا ہے. تو آج بھی اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے موضوع کا انتخاب کیا ہے کہ جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. اور آج ہمارے ساتھ جو 3 شرکاء ہیں, سب سے پہلے تشریف رکھتی ہیں ماہنور عادل. ماہنور عادل کے ساتھ موجود ہیں قرینہ اعوان, اور قرینہ اعوان کے ساتھ ہے محمد عرش. آج چھوٹے بچے ہیں. کون سی کلاس میں ویسے آپ لوگ؟ 4 کلاس میں. آپ واقعی 4 کلاس میں؟ ان کی ماہنور عادل عمر جو ہے 12 سال ہے. اچھا, قد تھوڑا مختلف ہے ان کا, اور 4th میں ہے. ٹھیک ہے. قرینہ آپ کون سی کلاس میں؟ 7 میں. عرش آپ؟ اچھا, آج تو بہت ہی چھوٹے بچے ہیں. چلیں امید ہے کہ آج ایک دلچسپ مقابلہ ہوگا, اور تمام بچے ایک ہی عمر کے ہیں. تو آج کی ہماری پہلی مقررہ ہے ماہنور عادل. ٹاپک میں نے آپ کو بتایا ہے, آئیے تشریف لائیے. آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ 3 منٹ کا وقت ہے اور کم سے کم 2.5 منٹ کا وقت ہے. جی بالکل. میرے تقریر کا موضوع ہے یقین. یقین ہو تو کچھ اسٹارٹ کر دوں. میں اسے تھوڑا سا آگے کر دیتا ہوں تاکہ آپ کمفرٹیبل ہو کر. جی اب دوبارہ سے ٹائمر چلائیے گا. جی ٹائمر دوبارہ سے چلا دیں. جی میرے تقریر کا موضوع ہے یقین. یقین ہو تو کوئی راستہ نکلتا ہے. یقین ہو تو کوئی راستہ نکلتا ہے. ہوا کی اوٹ بھی دیکھ کے چراغ جلتا ہے. صدر علی وقار, ہمارے ذہنوں میں سب سے پہلا سوال یہی ابھرتا ہے کہ یقین کیا ہے. یقین کہنے کو تو 4 حروف سے مل کر بنا ایک لفظ ہے, لیکن جب ہم اس کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہو کہ یہ کوئی معمولی لفظ نہیں, بلکہ اس معمولی لفظ میں گہری وسعت موجود ہے. اعتماد, اعتبار, بھروسہ اور اطمینان کو یکجا کریں تو یقین کا لفظ سامنے آتا ہے. اور یقین ایمان ہے. ایمان کیا ہے؟ ایمان یعنی اللہ پر پختہ یقین رکھنا, اس پر
اس پر اطمینان رکھنا, اللہ کے بتائے گئے تمام راستوں پر صرف اللہ پر بھروسہ کر کے چل پڑنا, نیکی کے کام کرنا یہ سوچ کر کہ اللہ میری نیکی کو کبھی رائے گا جانے نہیں دے گا. وہ پاک ہے, وہ اللہ ہے, وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. وہ کبھی بھی میری ایک معمولی سی نیکی کو بھی نظر انداز نہیں کرے گا, بلکہ یہاں تک کہ رائے کے دانے کے برابر بھی اگر میری کوئی نیکی ہو اس کا اجر بھی ہمیں ضرور ملتا ہے. جناب صدر, جب ہم وحدہ لا شریک لہ کہتے ہیں یعنی اس بات کا زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے, اس بات کی گواہی دیتے ہیں, اس دنیا کو بنانے والا, زمین و آسمان پر حکم چلانے والا صرف اور صرف اللہ ہے, تو ہم صرف زبان سے اقرار نہیں کرتے بلکہ ہمارے دلوں میں ہی یقین موجود ہوتا ہے. اگر ہمارے دل میں یہ یقین موجود نہ ہو تو ہماری زبان سے نکلا ہوا ہر ایک لفظ, ہر ایک الفاظ کھوکھلے ہو جاتے ہیں, بلکہ کہیں نہ کہیں لفظوں کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہوتا. ہر رشتے کی بنیاد یقین ہے, چاہے وہ رشتہ اللہ اور انسان کے درمیان ہو یا کوئی بھی رشتہ کیوں نہ ہو. اگر ان رشتوں کے بیچ میں یقین کو ہٹا دیا جائے تو وہ رشتے باطنی طور پر کھوکھلے ہو جاتے ہیں. اگر ان رشتوں کے جی ٹھیک ہے, آپ کا وقت مکمل ہوا. بھائی جذبے سلامت رہے. 4 کلاس میں یہ بچی پڑھتی ہے اور اس طرح سے یہاں پر آ کر تقریر کرنا یقینی طور پہ ایک خود میں ایک چیلنجنگ کام ہے. تو اور یہ بھی میں نے محسوس کیا کہ اب سے پہلے جو مقابلے ہوئے ہیں ان میں جو بچے ایک مرتبہ بھول گئے پھر وہ جوڑ نہیں پائے دوبارہ سے, تو آج اس بچی نے 1-2 مرتبہ یہ بھولی ہے لیکن اسے پھر وہیں سے جوڑا ہے. سلامت رہو بیٹا, جذبے سلامت رہے. آج کی اگلی مقررہ ہے قرینہ آوان. آئیے جی. جی قرینہ. جہاں میں یقین کامل کامیابی کی ضمانت ہوتا ہے صدر علی وقار, ذوق یقین کی دولت سے مالا مال لوگ بھلا تلواروں کے سائے میں بھی کلمہ پڑھنے سے کہاں خوف کھاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کی ایک ٹھوکر سے صحرا و دریا 2 نیم ہو جاتے ہیں اور فتوحات اپنی باہیں کھولے ان کا استقبال کرتی ہیں. جی ہاں جناب والا, بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑانے سے لے کر مغرب کی وادیوں میں اللہ اکبر کی صداؤں کے گونجنے تک اسی یقین محکم اور عمل پیہم کے آثار پنہا نظر آتے ہیں. یہی ذوق یقین جب محمد بن قاسم کو حاصل ہوتا ہے تو فقط 17 سال کی عمر میں وہ سندھ تک کا سفر طے کر کے راجہ داہر کا غرور خاک میں ملا دیتے ہیں کہ جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں. یہی ذوق یقین جب طارق بن زیاد کو حاصل ہوتا ہے تو وہ اندلس کے ساحل پر کشتیاں جلا کر واپسی کا راستہ بند کر دیتے ہیں. اور پھر چشمے فلک نے وہ منظر بھی دیکھا کہ جبل طارق نے انہیں فتح کی نوید سنا دی کہ جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں. یہی ذوق یقین جب قائد اعظم محمد علی جناح کو حاصل ہوا تو انہوں نے 22 لاکھ جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے وطن عزیز پاکستان کو دنیا کے نقشے پر لا کھڑا کیا کہ جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں. الغرض جناب والا 1965 میں دشمن کے غرور کو خاک میں ملانا ہو یا 2005 میں زلزلے کے بعد مظفر آباد اور بالا کوٹ کو پھر سے سجانا ہو, کووڈ وبا میں تلخی ایام سے لڑنا ہو یا پھر سیلاب متاثرین کی خدمت میں پیش رہنا ہو, کہ غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں, جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں. یقین محکم عمل پیہم
محبت فاتح عالم. جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں, جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں. شکریہ. کیا کہنے ہیں بھائی, کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا؟ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں, اور غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں, جو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. آج کے آخری مقرر ہیں محمد عرش. آئیے, آپ کے لیے 3 منٹ کا وقت ہے, زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم 2.5 منٹ. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں. جناب صدر علی وقار 1400 سال قبل جب یہ دنیا جہالت اور بت پرستی میں جکڑی ہوئی تھی, ہر طرف تاریکی کا راج تھا, مگر آقا دو جہاں نے ذوق یقین سے آشنا کیا, پھر یہ زنجیریں ٹوٹ گئی. کلمہ طیبہ کے بعد ذوق یقین ہی تو ہے جو ہر مسلمان کے لیے سب سے بڑا اثاثہ ہے. خدا کی وحدانیت کا ذوق یقین, تاریکی میں روشنی کا ذوق یقین, راہ جہاد میں کامیابی کا ذوق یقین, قرآن کریم کا آخری کتاب ہونے کا ذوق یقین, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونے کا ذوق یقین. جناب صدر علی وقار جب میدان کربلا میں نواسے رسول کو گھیر لیا گیا, اس وقت باطل کے سامنے اہل حق کا امتحان مطلوب تھا. طاقت کے سارے پجارے ایک طرف تھے, مگر امام حسین کے ذوق یقین کے سامنے کوئی یزیدی لشکر ٹھہر نہ سکا, اور یہ ذوق یقین آج بھی زندہ ہے. جناب صدر جب بات چل رہی ہے ذوق یقین کی تو تھوڑا پیچھے چلتے ہیں. یہ 1906 کا زمانہ ہے, سارا ہندوستان غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے, دنیا میں فرنگی راج کی دھاک جمی ہے. ایسے میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے طلبہ ایک آزاد مسلم ریاست قائم کرنے کے لیے نعرہ مستانہ بلند کرتے ہیں. کس نے سوچا تھا کہ یہ نعرہ مستانہ, یہ ذوق یقین دنیا کی سب سے بڑی مسلم ریاست قائم کر دے گی. اور صدر علی وقار یہ ہمارا ذوق یقینی تو ہے جس سے ہمارے سارے دشمن خوف زدہ ہیں. آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. کیا کہنے بھائی محمد عرش, اور تقریروں میں ہم نے دیکھا ہے کہ دلائل ایک خاصا رہا ہے تقریر میں, اپنے اسے استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ چھوٹے بچے نہ صرف عقلی دلائل کا استعمال بڑی خوبصورتی کے ساتھ کر رہے تھے, اور جسے ہم کہتے ہیں نقلی دلائل, یا نقلی سے مراد وہ 2 نمبر دلائل نہیں ہے, وہ کاپی کسی پہلے ہوئے ایسے واقعے کے حوالے سے بات کرنا اور اس سے اپنے جو ہے وہ موقف کو جو ہے وہ بھرپور انداز میں پیش کرنا. تو جس خوبصورتی سے یہ چھوٹے بچے یہ کام کر رہے تھے وہ یقیناً لائق تحسین ہے, اور فیصلہ کیا ہے یہ بالکل ہم جانیں گے اپنے ججز سے. لیکن یہاں پر وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا, واپس آتے ہیں. جی ویلکم بیک. وہ وقت آ گیا جب ہم جاتے ہیں اپنے ججز کے پاس اور ان سے ان کی رائے بھی جانتے ہیں اور پھر نتیجہ بھی جانتے ہیں. آج کا مقابلہ کیسا ہوا, کیا رائے ہے مقابلے کے حوالے سے, نتیجہ کیا ہے. آغاز کریں گے جناب شاہد مسرور بھائی آپ سے. جناب بات یہ ہے کہ آج نسبتاً اچھی تقریر ہوئی. کچھ ٹائم کا مسئلہ تھا, بچوں نے شارٹ کیا. آخری تقریر بڑی اچھی تھی لیکن انہوں نے 1 منٹ اور 9 سیکنڈ شارٹ کیا. دوسری والی بچی نے 34 سیکنڈ شارٹ کیا. پہلی والی بھول گئیں. اچھا, اس میں جو ایک خاص بات میں نے نوٹ کی بچوں کے بھولنے کی, وہ یہ ہے کہ بچوں کو لفظوں کے ہیر پھیر میں الجھا دیا گیا ہے. لفظوں کے ہیر پھیر کا دھندا بھی خوب ہے. بچوں کو نہ الجھائیں کہ بچوں سے پھر بعد میں ان کو یاد کرنا اور ادائیگی مشکل ہو جائے. جب اسکرپٹ لکھا جاتا ہے تو 2 طرح کا ہوتا ہے, ایک بیانیہ ہوتا ہے اور ایک تحریر کے انداز میں ہوتا ہے. یہ بچوں کو خاص کر پہلی بچی کو جو اسکرپٹ دیا گیا وہ بیانیہ نہیں تھا, وہ تحریر کے انداز میں تھا, اس لیے اس کو لفظوں کی ادائیگی میں اور پھر بھولنے والا سلسلہ رہا. اصل میں یقین جو ہے وہ ہمارا ایمان ہے. ہم زندگی جو ہے اس یقین کے ساتھ گزارتے ہیں کہ جو یقین ہمارے دین نے ہمیں دیا ہے ایمان کی شکل میں. اور ذوق جو ہے وہ انسان کی فکر کا معیار ہوتا ہے. بچوں کو جب یہ پتہ چل جائے گا کہ انسان کی فکر کا معیار اس کا ذوق ہوتا ہے اور اس کا یقین جو ہے وہ اس کے کام میں اس کے عقیدے کی شکل میں نظر آتا ہے, تو بچے اس بات کو زیادہ بہتر طریقے سے ادا کریں گے. تقریریں آج بہت اچھی ہوئی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی رائے جاننا چاہیں گے. بھائی ماشاءاللہ ان بچوں نے تو اپنی عمر سے زیادہ بڑی تقریر کی, اور تقریر اس لیے کہہ رہا ہوں میں
کہ انہیں جو اسکرپٹ لکھ کر دیے گئے تھے، ظاہر اس عمر میں یہ باتیں یہ تو نہیں کر سکتے، ان کے پیچھے سے کوئی بس مشکل ہمارے یہاں تقریر کی فن تقریر میں یہی ہے کہ بچوں کو ان کی وکیبلری یا ان کا ذخیرہ الفاظ سے بڑے الفاظ لکھ کے دیے جاتے ہیں. بہت اہم بات. اور دیکھیے تقریر جو ہے بنیادی طور پر کمیونیکیشن ہے، ایفیکٹو کمیونیکیشن ہے، یعنی مؤثر ابلاغ. اور مؤثر ابلاغ اسی وقت ہوتا ہے چونکہ ابلاغ کا تعلق جو ہے وہ عکس سے ہوتا ہے، عکس و ابلاغ. تو جب عکس کرے گا وہ تو اظہار کرے گا اس کا. اب بچے عکس تو کرتے نہیں، عکس تو کوئی اور کرتا ہے، اظہار بچوں سے کرواتے ہیں. تو ان کا مطلب ہوتا ہے کہ تحریر کسی کی ہے اور زبان کسی کی ہے. اس اعتبار سے تو ان بچوں نے کمال کیا ہے. اگر وقت کم نہیں کرتے صاحبزادے جو آئے تھے تقریر کرنے کے لیے، محمد ارش صاحب، انہوں نے بہت اچھی تقریر کی اور لگ رہا تھا کہ یہ وہ ونر ہوں گے جو سب کو ایسے ہاتھ سے پیچھے کر کے نکل جائیں گے. لیکن بیچ میں یہ ہوا کہ وہ تقریر وقت سے پہلے ختم آڑے آ گئے. پہلی جو بچی آئی تھی تقریر کرنے کے لیے انہوں نے اچھی طرح اچھا یاد کیا تھا لیکن بھولی ہیں جگہ جگہ، اور ظاہر ہے وہ وہی مسئلہ ہے بھولنے کا، اسکرپٹ ان کا نہیں تھا. درمیان میں جو بچی بیٹھی ہوئی ہیں یہ جب آئی ہیں تقریر کرنے کے لیے، قرینہ، انہوں نے بہرحال اچھی تقریر کر دی. اب مسئلہ یہ ہے کہ متفقہ فیصلہ کیا آتا ہے وہ دیکھتے ہیں. لیکن مجموعی طور پر آج کا پروگرام بہت اچھا تھا اس حوالے سے. بالکل ٹھیک ہے. رضوان بھائی آپ کا کیا ٹیک ہے؟ بالکل وہی سر کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ مجموعی طور پر پروگرام بہت اچھا تھا اور سننے میں بھی اچھا لگا. اور جو مہانور کا جو مجھے بہت اچھا کیا لگا کہ یہ 2-3 جگہ رکی اٹکی لیکن یہ جوڑ گئی، بھولی نہیں، کنٹینیو آگے لے کے چلتی رہی. اور وہی ہم جو یہاں اصلاح کر رہے ہیں دراصل ان کے جو سکھا رہے ہیں ان کو، ان کے لیے ہم صرف ایک بات کر رہے ہیں کہ بچے کو مشکل الفاظ نہ دیں، جو اس کی عمر ہے، جو اس کا علم ہے، اس حساب سے ان الفاظ کا چناؤ کریں. تو مانور بہت اچھا تم نے بیک اپ کیا. اور ساتھ ساتھ قرینہ کی ایک مجھے جو اچھی چیز لگی، اس بیٹی کو ہم نے پہلے بھی سنا، اب اس میں تھوڑا سا ٹھہراؤ آیا ہے. پہلے بہت تیز آتی تھی، بہت لاؤڈ ہوتی تھی. وہی جب ہم نے یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے نا کہ یہاں جو اصلاح ہوئی تو اس کو دیکھا، مجھے بڑی خوشی ہوئی قرینہ کو سن کے. اور عرش بھی ایک اچھا مقرر ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقتوں میں ہم انہی بچوں کو مین سرکٹ جو ہمارا اہل کراچی ڈیبیٹ سرکٹ میں ہم ضرور دیکھیں گے. لیکن پروگرام آج کا مجموعی طور پر بہت اچھا. بالکل ٹھیک ہے. اصل میں یہ چیز یہ ہے نا کہ تقریر میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک حسن، آپ لوگوں سے ہی سیکھا ہے، حسن بیان اور حسن مضمون. اور حسن بیان کی اہمیت نسبتاً زیادہ ہوتی ہے. مضمون چونکہ دوسروں سے ایکوائر کیا گیا ہے، مستعار لیا جا رہا ہے، تو لہٰذا وہ حسن بیان میں ڈھل نہیں پا رہا. تو یقینی طور پہ ایک وقت آئے گا کہ جب یہ بچے خود سے لکھ رہے ہوں گے تو پھر حسن بیان میں بھی ہم نکھار کو دیکھیں گے. آج کا مقابلہ اختتام تک پہنچ چکا ہے، فیصلہ بھی آ چکا ہے اور ججز کی مشترکہ رائے کے مطابق آج کے مقابلے میں فاتح قرار پائی ہیں قرینہ آوان. آپ کو بہت مبارک ہو، آپ اگلے مرحلے یعنی کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر گئی. اور آج ہمارے ساتھ 3 معاونین بھی ہیں. ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں تعاون کیا ہے فریش ون واٹر نے. مرحبا فوڈز کی جانب سے تعاون کیا گیا ہے. مرحبا فوڈز کی جانب سے گفٹ ہیمپرز بھی بچوں کے ساتھ جائیں گے. اس کے ساتھ ہی ساتھ بلوم پرفیومز نے بھی تعاون کیا ہے، ان کی جانب سے بھی گفٹ ہیمپرز ہیں جو بچوں کے ساتھ جائیں گے. آج کا دہن میں زباں اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. آپ ہمارا اگلا سیگمنٹ رحمت سحر میں رئیس احمد کے ساتھ دیکھ سکیں گے. مجھے اپنے میزبان ڈاکٹر سید عمران ودود کو اسی دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ رب تعالیٰ آپ کو ایسا عروج، ایسی بلندی عطا کرے جو کبھی زوال آشنا نہ ہو. ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینوں سے